کسی نے کہا تھا دعا کا جواب ہمیشہ قدرت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جواب دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی زندگی میں ہر چیز نے اس کی آزمائش کی، مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ غربت، تکلیف اور بے بسی کی گہری کھائیوں میں لڑتا ہوا وہ آدمی ایک دن خود اپنی تقدیر کا لکھاری بن گیا۔ یہ کہانی ہے ایک لکڑہارے کی جس نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اور جس کی زندگی میں ایک دن ایک نئی روشنی آئی، ایک روشنی جس نے نہ صرف اس کی تقدیر بدلی بلکہ اس کے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن کیا۔ جب انسان کے دل میں سچی نیت ہو، جب زندگی کی سب سے سخت مشکلات بھی اسے ہمت دینے کی بجائے ڈرا نہ سکے، تو پھر وہ قدرت کا ایک ایسا راز بن جاتا ہے جسے دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود کسی کی مدد کی، اور پھر قدرت نے اسے بے شمار انعام دیے۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ رمضان نامی لکڑہارا ایک ویران گاؤں کے کچے مکان میں اپنی بیوی زینب اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ غربت اس کے در و دیوار میں بسی ہوئی تھی۔ صبح سے شام وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، مگر ملتا کچھ سکوں کا مول۔ انہی سکوں سے بچوں کا دودھ، بیوی کی دعا اور کبھی کبھی چال داول کا انتظام کرتا۔ وہ دن انتہائی تلخ تھا۔ بچوں نے پچھلے 2 دنوں سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رمضان کے پاس صرف ایک چیز بچی تھی، اس کی وفادار کلہاڑی جس نے برسوں تک اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بازار گیا اور کلہاڑی بیچ کر چند روپے لایا، بیوی کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور بولا، زینب، آج بچوں کو روکھی سوکھی بھی مل جائے تو دل کو سکون مل جائے گا۔ میں جنگل جا رہا ہوں، شاید قسمت وہیں بدل جائے۔ رمضان جنگل کے اندر گہرائی تک جا پہنچا۔ آج اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ کلہاڑی نہ امید۔ وہ ایک پرانے درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے رب، بس بچوں کا پیٹ بھر جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لمحے فضا میں کچھ بدلا، ٹھنڈی ہوا چلی، سامنے ایک روشنی سی نمودار ہوئی۔ وہ کوئی عورت تھی، مگر ایسی عورت جس کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں ایک دنیا کی مہربانی۔ وہ جن زادی تھی، نام نازیہ۔ نازیہ صدیوں سے انسانوں کو دیکھتی آئی تھی، لیکن آج پہلی بار اس نے ایک انسان کا ایسا سچ اور درد دیکھا کہ اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، اے انسان، تو کیوں اتنا غم زدہ ہے؟ رمضان نے بغیر دیکھے جواب دیا، میں ایک باپ ہوں، میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ نازیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ جانتی تھی وہ مخلوق ہے جسے انسانوں کی دنیا میں مداخلت کی اجازت نہیں، مگر رمضان کی قربانی نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری تقدیر بدلنا چاہتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کسی کو میرے بارے میں کبھی کچھ نہ بتانا۔ رمضان نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ اگلی صبح رمضان جنگل میں ایک خزانے کے نشان پر جا پہنچا۔ نازیہ نے جو راستہ اسے دکھایا تھا، مٹی کھودتے ہی سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور کپڑے برآمد ہوئے۔ وہ خاموشی سے گاؤں لوٹا، گھر کی حالت بدلی، بچوں کو تعلیم دلوائی، بیوی کا علاج کروایا اور آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کاروبار شروع کیا۔ مگر ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی بات کہتا، اے اجنبی روشنی، میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ نازیہ اسے دور سے دیکھتی رہی، خوش مطمئن۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی رمضان کی دنیا کا حصہ نہیں بن سکتی، لیکن اس کی ایک خاموش محبت اور ایک مخلوق کی زندگی بچانے کی خوشی اسے سکون دے گئی۔ رمضان کبھی نہیں جان پایا کہ وہ ایک جن زادی تھی، اور نازیہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ رمضان اس کی حقیقت جانے۔ رمضان کی حالت میں اچانک بہتری نے پورے گاؤں کو حیران کر دیا۔ کل تک جو ایک لکڑہارا تھا، آج وہ ایک عزت دار کاروباری بن چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، شاید کسی خزانے پر ہاتھ پڑا ہے اس کا، یا کوئی عمل کروایا ہوگا اس نے، یا پھر کوئی جناتی معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ لیکن رمضان خاموش رہا۔ اس نے سب برداشت کیا کیونکہ وہ وعدے کا پکا تھا۔ زینب، رمضان کی بیوی، بھی حیران تھی مگر شکر گزار بھی۔ اس رات اس نے دبے لفظوں میں پوچھا، رمضان،
سچ سچ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ رمضان نے اس کے ہاتھ تھام کر بس اتنا کہا، یہ رب کا کرم ہے، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل مطمئن۔ دوسری طرف نازیہ وہ جن زادی پہاڑوں کے اس پار بیٹھ کر رمضان کو دیکھتی رہتی۔ اسے خوشی تھی کہ رمضان خوش ہے، مگر دل کے کسی کونے میں تنہائی کا زہر اترتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتی، کاش میں انسان ہوتی، کاش میں اس کے بچوں کی ماں بن سکتی، لیکن قدرت کے اصول اٹل تھے۔ محبت کرنا جائز تھا مگر قریب جانا منع۔ ایک دن گاؤں میں وبا پھیل گئی، بہت سے لوگ بیمار ہوئے، زینب بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ رمضان کا دل لرز گیا، اس نے دعا، حکیم، سب کچھ آزمایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک رات وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا، نازیہ کو پکارنے لگا، اگر تم سن سکتی ہو، اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو میری زینب کو بچا لو۔ نازیہ اس وقت اپنے مقام نور میں تھی، وہ سن رہی تھی۔ اسے حق تھا رمضان کی فریاد پر لبیک کہنے کا، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک بار اور مداخلت اس کے وجود کو فنا کر سکتی ہے۔ پھر بھی اس نے اپنی روح کی روشنی زینب کی سانسوں میں ڈال دی۔ زینب اگلی صبح معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گئی، لیکن نازیہ کمزور پڑ گئی۔ اس کی نورانی روشنی مند پڑنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ انسانوں کی دنیا سے اب ہمیشہ کے لیے رخصت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر ایک رات رمضان کے خواب میں آئی، سفید لباس، خاموش چہرہ اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی، اب میں جا رہی ہوں، مگر ایک آخری دعا تمہارے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ تمہاری نسلوں سے غربت دور رہے گی، تمہارے بچوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں ہوں گے، اور میرے دل میں تمہاری جگہ ہمیشہ رہے گی، خاموش مگر زندہ۔ رمضان نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے تینوں بچوں کو گاؤں کے باہر شہر کے ایک اچھے اسکول میں داخل کرایا۔ بیٹی ہاجرہ کو پڑھائی کا جنون تھا، بیٹے خلیل کو علم دین میں دلچسپی، اور سب سے چھوٹے فاق کو ہنر سیکھنے کا شوق تھا۔ رمضان روزانہ فجر کے وقت ان کے بستے تیار کرتا، انہیں دعاؤں سے رخصت کرتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یہ سب تیری دی ہوئی روشنی ہے نازیہ۔ وقت گزر گیا، ہاجرہ اسکول میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتی رہی، پھر اسکالرشپ پر شہر کی بڑی یونیورسٹی چلی گئی۔ خلیل نے حافظ قرآن بن کر علاقے کا نام روشن کیا اور بچوں کو مفت تعلیم دینا شروع کیا۔ فاق نے لکڑی سے نقش و نگار کا ہنر سیکھا اور رمضان کی مدد سے ایک چھوٹی سی ورکشاپ کھول لی، جو آہستہ آہستہ ایک بڑی فیکٹری بن گئی۔ رمضان ہر روز شام کو صحن میں بیٹھ کر کہتا، یہی میرے خواب تھے اور آج اللہ نے سب پورے کر دیے۔ رمضان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، مگر اس کے دل میں ایک خلش ہمیشہ باقی رہی، اور وہ تھی نازیہ کی۔ جب بھی وہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھتا، وہ خاموشی سے آسمان کی طرف مسکراتا۔ کبھی رات کی تنہائی میں وہ نازیہ کی باتیں زینب کو سنا دیتا۔ زینب نے ایک دن کہا، شاید وہ کوئی پری تھی جو بس تمہارے درد پر نازل ہوئی اور خوشیاں دے کر لوٹ گئی۔ رمضان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہاں، وہ دعا کی صورت میں آئی تھی اور قربانی دے کر چلی گئی۔ رمضان اور اس کے بچوں نے دولت کا غرور نہیں کیا، انہوں نے گاؤں میں ایک اسکول کھولا اور ایک فری دسترخوان بھی، جہاں ہر رات سینکڑوں لوگ کھاتے۔ رمضان نے گاؤں والوں کے لیے ایک پیغام لکھوایا، ایک لکڑ ہارا کبھی کمزور نہیں ہوتا اگر اس کی نیت صاف ہو اور دعا خالص ہو۔ رمضان اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نازیہ نظر آئی، سفید روشنی میں لپٹی ہوئی پرسکون، اور اس نے صرف اتنا کہا، میں تمہاری خوشیوں سے خوش ہوں رمضان، میری دنیا تمہاری دنیا سے دور تھی، لیکن میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی۔ صبح رمضان کی آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سنبھالی، بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے خواب بھی پورے ہوئے، میری نیت بھی کامیاب ہوئی، اور یوں ایک لکڑہارے کی زندگی جو فاقے سے شروع ہوئی تھی، ایک جنزادی کی خاموش محبت سے سنور گئی اور صدقے، قربانی اور دعا سے ایک مثال بن گئی۔ اور یوں رمضان کی زندگی ایک خواب کی طرح پوری ہوئی۔ وہ جو کبھی لکڑہارے کے طور پر پہچانا جاتا تھا، آج وہ ایک کہانی بن چکا تھا، ایک کہانی جو نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنے گاؤں اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی تھی۔ اس کی قربانیوں، اس کی محنتوں اور اس کی ایمانداری نے اس کے بچوں کو کامیابی کے راستے دکھائے۔
وہ بچے جو کبھی فاقوں سے لڑتے تھے آج دنیا کے سامنے ایک روشن مثال بن کر ابھرے۔ ان کے چہرے پر خوشیاں تھی اور دلوں میں محبت کا وہ جذبہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں پایا تھا۔ رمضان اب بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے دل میں سکون تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سچائی اور ایمانداری سے کیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام اس کے بچوں کی کامیاب زندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر جو محبت اور قربانی تھی وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ ایک دن جب آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے نازیہ کی نرم مسکراہٹ یاد آتی اور دل ہی دل میں اسے شکریہ کہتا۔ تمہاری دعا میرے ساتھ تھی نازیہ، اور تمہاری دعاؤں کی بدولت میری تقدیر بدل گئی۔ رمضان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی تقدیر کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا۔ اس نے ہر مشکل کو ایک موقع سمجھا اور کبھی نہیں ہارا۔ یہ کہانی ایک سچائی ہے جو بتاتی ہے کہ جب نیت صاف ہو اور دل میں سچی محبت ہو تو زندگی کے سب سے بڑے امتحانات بھی ایک دن خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ اور شاید یہی زندگی کا اصل پیغام ہے کہ قربانی، محبت اور سچائی کی روشنی کبھی نہیں مٹتی۔